سب کو ہماری کائنات میں خوش آمدید. ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر سلمان حمید. آپ سب بہت اچھی طرح ان کو جانتے ہیں، اور اگر آپ ہمیں فالو کرتے رہے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ یہ پڑھاتے ہیں باہر امریکہ میں، اور ہمیں رونق بخشتے ہیں فلکیات کے مختلف اور مشکل مضامین کے ساتھ. جو آسان بات سمجھانی ہے وہ کیسے سمجھانی ہے تو وہ ہم ان سے سیکھتے ہیں. تو السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ السلام علیکم. بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں. بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا، یہ آج ہم نے پیرالل یونیورسز والا کام کر دیا. تو آج ہم دونوں کلر کوآرڈینیشن. کلر کوآرڈینیشن. جی بالکل. تو ڈاکٹر صاحب، وہ بڑا شور مچا ہوا ہے بلیک ہول کے پہلے امیج کا اور پہلی تصویر کا، اور میں نے یہ سوچا کہ ہماری کائنات کی اس ایپیسوڈ میں ہم اسی کی بات کریں کہ یہ بلیک ہول کا امیج جو ہے یہ کیا چیز ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اور اس کے اوپر تو پہلے تو آپ اگر مختصر سا یہ بتا دیجئے، جو لوگ نئے ہیں اور جن کو ابھی تک یہ نہیں پتا کہ بلیک ہول کیا ہے، تو ان کا تو فرض ہے کہ وہ ہماری کائنات کی ساری ایپیسوڈ لازمی دیکھیں اور اس کے بعد پھر یہ دیکھیں. تو یہ اگر آپ بتا دیجئے کہ بلیک ہول کی کیا چیز ہے جی، سیاہ سوراخ بلیک ہول. چلو اس کے بارے میں اور مختلف قسم کے بلیک ہولز کے بارے میں ہم بات کریں گے، لیکن اگر ہم خالی ڈیفینیشن کی بات کرتے ہیں جی تو بلیک ہول ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ اگر کچھ کی جو اسکیپ ویلوسٹی ہے، اس کی گریوٹی اتنی زیادہ ہے کہ جو اس کی اسکیپ ویلوسٹی ہے وہ اسپیڈ آف لائٹ سے زیادہ ہے. ہوں ٹھیک ہے. تو اگر آپ زمین کے اوپر ہوتے ہیں اور آپ نے اس کو اسکیپ کرنا ہے، راکٹس جو ہیں جو ہم بھیجتے ہیں، ہوں تو زمین کے اوپر اس کی جو اسپیڈ ہوتی ہے وہ کیا ہے، 11 میٹرز پر سیکنڈ کے حساب سے. ٹھیک ہے. اگر آپ اس سے تیز جائیں تو آپ اس کی گریوٹی سے باہر کریں گے. تو جو اگزامپل ہم یوز کرتے ہیں کہ یار اگر آپ نے یہاں پہ آپ نے یہ پینسل اٹھائی، آپ اوپر پھینکی، یہ واپس اوپر جاتی ہے، رکتی ہے اور واپس اوپر جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو میں اوپر پھینک رہا ہوں اس کی ویلوسٹی جو ہے یا اس کی اسپیڈ جو ہے وہ 11 میٹر پر سیکنڈ سے کم ہے. ہوں لیکن اگر میں اسی کو تیزی سے کھینچوں تو یہ جو ہے وہ اسکیپ کر جائے گی زمین کی گریوٹی سے. تو بلیک ہول کی گریوٹی اتنی زیادہ ہے کہ اس کی اسکیپ ویلوسٹی اسپیڈ آف لائٹ سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے. جو کہ 300,000 3 لاکھ میٹر پر سیکنڈ کے حساب سے. ٹھیک ہے. تو اب کلومیٹر کے حساب سے وہ میں اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے مجھے وہ یونٹس پہ ٹرانسلیٹ جی جی کر. جی بالکل بالکل بالکل. ٹھیک ہے. تو سوال یہ کہ وہ کیسے بنتے ہیں. تو یہ آئیڈیا جو اوریجنلی پروڈکشن تھی بلیک ہول کی، کچھ تو خیر پہلے 18ویں صدی وغیرہ میں بھی تھی، لیکن جو مین سائنٹیفک پروڈکشن کی بات کرتے ہیں وہ جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی سے آئی، آئنسٹائن کی. 1915 میں آئنسٹائن کی تھیوری تھی، جس کا جو مین ایمفیسس تھا وہ یہ تھا، یہ جنرل تھیوری ہے کہ جو یونیورس ہے وہ اسپیس ٹائم کی بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر ہم جو گریوٹی کو ایک طرح سے دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ اگر کوئی بھی اس میں میس نہیں، میٹر نہیں، وہ بینڈ کرتا ہے اسپیس ٹائم. تو 1916 میں اس کے فوراً بعد کارل شوارزشائلڈ جو جرمن وہ فزسسٹ ہیں، انہوں نے کہا کہ ایک منٹ، کیا آپ اس کو اتنا بینڈ کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی آبجیکٹ ہے جن کی اتنی زیادہ ڈینسٹی ہو کہ وہ بالکل اس کے بیچ میں ایک طرح سے ایک جگہ ہے جس کو سنگولیرٹی کہتے ہیں، جس کے بارے میں ہم بعد میں بات کر سکتے ہیں، وہ ایکسٹریم گریوٹی کی چیز جو ہے وہ ایکویشن سے پروڈکٹ کر سکتے ہیں. اب یہ پیورلی تھیوریٹیکل آئیڈیا تھا، اور آئنسٹائن نے خود بھی کہا کہ یہ آپ کا بڑا اچھا، میری تھیوری ہے، یہ آئیڈیا اچھا ہے، لیکن یہ ایکچوئل میں ریالٹی میں یہ بیس نہیں ہے. ٹھیک ہے. مگر پرابلم یہ ہوئی کہ اس کے 15-20-25 سال کے بعد جب لوگوں نے سٹارز کو سمجھنا شروع کیا اور سٹارز میں نیوکلیئر فیوژن کس طرح سے ہوتی ہے، زندگی کیسے گزرتی ہے سٹارز کی، تو ان کو پتہ چلنا شروع ہوا کہ فیول جو ہے سٹارز کا ختم ہوتا ہے. تو ہمارے سورج جیسے کہ ستارہ جو ہے جب اس کی اختتام ہوگا تو اس میں جو کور بچے گا وہ وائٹ ڈورف بچے گا. اور وہ اس سے چھوٹا اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ اس میں اتنا میٹر نہیں ہے کہ وہ اس وائٹ ڈورف کو فردر کولیپس کر سکے.
تو ایک طرح سے وہ جو وائٹ ڈوارف کی ڈینسٹی ہے وہ ایسی ہے جیسی ایٹمس کی. ایٹم کے جو الیکٹرانز ہیں وہ اور اس میں اتنا میٹر نہیں ہے کہ وہ الیکٹرانز کو فردر پش کر سکے ایٹمس کے اندر. وائٹ ڈوارف ہو گیا. لیکن اگر آپ بڑے ستارے ہیں اس سے 8 سے 10 گنا بڑے ستارے ہوں تو وہ جب کولیپس ہوتے ہیں تو الیکٹرانز جو ہیں وہ اس کو روک نہیں سکتے کولیپس. وہ الیکٹرانز جو ہے وہ ایٹم کے نیوکلیس میں چلے جاتے ہیں, تو وہ کہلاتا ہے نیوٹران اسٹار. تو وہ اور ڈینس آبجیکٹ ہے. پھر آپ بات کریں ایسا ستارہ جس کی جو ڈینسٹی ہے وہ ایٹم کے نیوکلیس جتنی ڈینسٹی ہے. ٹھیک ہے, اور اپنے بڑے ستارے کو آپ نے کمپریس کر دیا لاہور کے سائز جیسا. لیکن پھر یہ ہوا کہ مگر ہمیں یہ پتا ہے کہ زمین ہمارے سورج سے 25 30 40 50 گنا بڑے ستارے بھی موجود ہیں. ان کا کیا ہوگا؟ تو وہ کیلکولیٹ کیا کہ وہ جو نیوکلیس ہے یا نیوٹرانس کی جو ڈینسٹی ہے وہ بھی روک نہیں سکتی اس کو. کس چیز میں؟ تو وہ چیز کہلائی بلیک ہول. کہ وہ چیز جو ستارہ جو ہے وہ کولیپس کرتا جائے گا انٹو واٹ؟ انٹو این ایریا جہاں پہ آپ کا جو سائز ہے وہ زیرو ہے مگر میٹر موجود ہے, میس موجود ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ڈینسٹی جو ہے انفینٹ ہے. اس نقطے کو کہتے ہیں سنگولرٹی ایک لحاظ سے, اور جس میں میٹر موجود ہے مگر سائز پریٹی مچ وہ کولیپس میں چلا جا رہا ہے. تو اور اس کے گرد جو ایریا ہے اس کا انفلوئنس کا, جس میں اس کی اسکیپ ویلوسٹی جو ویلوسٹی آف لائٹ سے زیادہ ہوگی, اس کو کہا وہ ہے ایونٹ ہورائزن. کیونکہ اگر آپ اس کے اندر چلے گئے, کوئی بھی چیز اس کے اندر چلے گی, یہ جو کچھ بھی اس کے اندر ہو رہا ہے ہمیں نہیں پتا چل سکتا اس کے بارے میں, کیونکہ ہم انفارمیشن دیتے ہیں لائٹ سے, اور اگر لائٹ بھی وہاں سے باہر نہیں نکل سکتی. مطلب یہ کہ جس طرح وہ پینسل کا میں نے کیا تھا, وہاں پہ اگر آپ فلیش لائٹ لے کے کھڑے ہوں گے تو روشنی اوپر جائے گی, رکے گی, واپس گر جائے گی اس کے. وہ اس کو سوارشال ریڈیس بھی ایک لحاظ سے کہتے ہیں, کیونکہ سوارشال نے وہ کیلکولیٹ کیا. آپ ایکچولی سمپل میتھمیٹکس سے آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کسی بھی میتھس کا آپ کا وہ بلیک ہول ایونٹ ہورائزن کتنا ہوگا, کیونکہ ہم نے کمپریس کرنا. اگر ہمارے سورج کو اگر آپ کمپریس کر سکیں 3 کلومیٹر جتنا سائز میں, تو وہ بلیک ہول بن جائے گا. اس کی اسکیپ ویلوسٹی جو ہے وہ اسپیڈ آف لائٹ سے زیادہ, لیکن وہ اتنا کمپریس نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ زمین کے سائز کا ہے, کیونکہ اس سے زیادہ اس میں میٹر ہی نہیں ہے. لیکن بڑی چیزیں جو ہیں وہ کولیپس کرتی ہیں. تو یہ آئیڈیا تھا کہ بلیک ہولز جو ہیں دے مسٹ ایگزسٹ, کیونکہ ہمارے پاس بڑے ستارے ہیں جو کہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ نیوٹران سے بھی, نیوٹران اسٹار جیسے بھی نہیں رک سکتے, تو وہ سو ایک چیز جو میں ضرور یہاں کہنا چاہوں گا کہ عام طور پہ یہ جب یہ بلیک ہول کا تصور ابھرا, اور جس طرح آئنسٹائن کو بھی اس میں مشکل پیش آئی کہ بلیک ہول بن سکتا ہے, پھر کیا اس کو ایکچولی دیکھا جا سکتا ہے, اس وقت شروع کے زمانے میں یہ بڑے مشکل نظریات ہوں گے, اور لوگوں کو بہت مشکل پیش آتی ہوگی کہ یہ ایکچولی ہم کر سکتے ہیں, اس کے اوپر کام دیکھ سکتے ہیں اسے, یا یہ ریلی ہوتے بھی ہیں. اور سائنسدانوں میں بھی اس کی بڑی ڈیبیٹ رہی ہے. میں یہاں یہ ضرور کہنا چاہوں گا, اگر اس کے بارے میں اب چلتے چلتے ایک سر راہ ایک بات کر دیجئے, کہ جنرلی یہ سمجھا جاتا ہے کہ سائنسدان بڑے سٹیپس میں چلتے ہیں. یہ چیز ڈسکور ہوگی, اور اس کے بعد اگلا سٹیپ یہ آیا تو یہ لے لیا, اور اس کے بعد اگلا سٹیپ, اور لوگ اس کی اتنی قدر نہیں کرتے کہ اس میں کتنی ایفرٹ انوالو ہوتی ہے, کتنے کنٹروورشل آئیڈیاز ہوتے ہیں, سائنسدانوں میں آپس میں جنگ کتنی ہو رہی ہوتی ہے, اور ایونچولی وہ کس طرح, اس کے بارے میں اگر آپ سریرا کوئی بات تھوڑی سی ضرور کر دیجیے. ہاں, تو آئی مین جو پہلے کینڈیڈیٹس ہیں, تو بلیک ہولز کے بارے میں ابھی یہ تو ہم امیج کی تو بات ابھی ہم کریں گے, لیکن اس وقت اسٹرانومرز میں یا فزسسٹ میں یہ بحث نہیں ہے کہ بلیک ہولز ایگزسٹ کرتے ہیں یا نہیں. اب کی بات ہے یہ, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 1960 اور میں معذرت کے ساتھ تھوڑا سا میں ضرور یہ چاہ رہا تھا, کیونکہ ایک خیال میرے ذہن میں آیا, اور میں جتنی آؤٹ ریچ کرواتا ہوں ہم لاہور میں, لاہور سے باہر, وہاں اس طرح کے سوالات ریز بہت ہوتے ہیں. سو میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ کے توسط سے یہ بات ضرور سامنے آ جائے کہ شروع میں جب ارلی 20th سینچری میں جب یہ بات ہوئی تھی بلیک ہول کی, شارٹشیلڈ نے جب یہ کیلکولیٹ کیا اور اس کی بات کی, تو سب نے یہ نہیں کہا ہاں ہوتے ہیں اور سب ایک ہی ساتھ ایک جھنڈے کے نیچے اکٹھے ہو گئے, ایسا نہیں ہوا. تو اس کے اوپر تھوڑی سی آپ بات کر سکیں کہ ایکچولی سائنس کا, اس کے اوپر ہم ڈیفینیٹلی الگ سے ایک ایپیسوڈ کریں گے کہ سائنس کا اپنا مزاج کیا ہے, لیکن چلتے چلتے
اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ابھی اس جو تصویر ہے بلیک ہول کی، جو ایونٹ ہورائزن کی، اس کے بارے میں بھی بہت سارے کامنٹس مجھے ملے ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ یہ ساری جھوٹ ہے جی، یہ تو ساری ایسی ہی انہوں نے کر دی. مجھے نو کلو کہ لوگ کیوں یہ کہتے ہیں، کیونکہ اس کے بارے میں جو ہے بے انتہا ریسرچ ہوتی ہے. جی تو وہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ میں اسی کا ذکر کر رہا تھا کہ وہ کس طرح سے ایک آئیڈیا بنتا ہے، ہوں اور جس طرح لوگوں نے یقین کیا کہ کہا کہ اس طرح کی چیز نہیں ہو سکتی. اسکیپٹسزم جو ہے، ہوں ہوں خاص طور سے اگر آپ کوئی نیا آئیڈیا دیتے ہیں ہوں تو اسکیپٹسزم جو ہے وہ یا شکوک ایک حساب سے جی 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 وہ ایک سائنس کا پارٹ ہے، اٹس اے انٹیگرل پارٹ. ہوں اگر میں کہتا ہوں کہ جی یہ چیز یوں ہے، میں کلیم کرتا ہوں، کوئی بھی کلیم ہے، ہوں I have to actually show and it takes a long time. ہوں تو جس ابھی ہم بلیک ہولز کی بات کرتے ہیں تھیوریٹیکل آئیڈیاز بھی کہ سورج کے ستارے جو ہیں وہ کام کس طرح سے کرتے ہیں. So that was over a long period of time, وہ جو 40s 50s اور 60s میں کہ ستاروں کی اینڈ اسٹیٹ کیا ہو، تو اس کے اوپر بحث ہوتی رہی. اور پھر اس کے باوجود یہ چیز تھی کہ کیا واقعی بلیک ہولز ایگزسٹ کرتے نہیں، ہو سکتا کوئی اور چیز ہو. تو جو اس کے پہلے ثبوت ملنا شروع ہوئے تھے وہ اس طرح ملنا شروع ہوئے تھے کہ بائنری اسٹار، جو دو ستارے جو ہیں ایک دوسرے کو آربٹ کر رہے ہیں، تو اس میں ادھر ایک بڑا سارا ستارہ ایک کسی چیز کے گرد گھوم رہا ہے. اینڈ یو کین ایکچولی ٹیل کہ جو بڑا ستارہ ہے، حالانکہ وی سی اونلی ون اسٹار، یہ والا ستارہ دیکھ لیں، لیکن یہ جو چیز ہمیں نہیں نظر آ رہی اس کا بہت سارا میس ہے. اور یہ ستارہ جو ہے وہ یعنی کہ گریوٹی کے حساب سے سینٹر آف گریوٹی پہ موو کر رہے ہیں، مگر یہ والا ستارہ زیادہ گھوم رہا ہے بجائے کہ چھوٹے والا جو ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا. تو کیلکولیشن کے حساب سے یہ آیا، جو سب سے مشہور ہے اس میں وہ سگنس ایکس مون، جس میں پتا تھا کہ اس میں ایکس رے سورس ہے، یہ سگنس میں سب سے برائٹسٹ ایکس رے سورس، لیکن اس میں ہمیں ایک ستارہ نظر آ رہا ہے جو ہمیں یہ پتا چل رہا ہے وہ گھوم رہا ہے کس کے گرد، کسی اور چیز کے گرد، وہ ایکس رے سورس ہے. سوال یہ تھا کہ وہ کیوں. تو وہ جو ہے وہ پہلا بلیک ہول کینڈیڈیٹ تھا، لیکن لوگوں نے کہا کہ نو ہمیں یہ تو پتا ہے کہ کوئی بہت چھوٹی سی چیز ہے، لیکن یہ آپ بلیک ہول کیوں کہتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی الٹرا ڈینس نیوٹران اسٹار. تو وہ اس حساب سے آپ کو کیلکولیشنز یہ بتاتی ہیں کہ کیا چیز کتنے میس کے اوپر آپ کو چھوٹی سے چھوٹی ہو. اس طرح کر کے جو ہے سگنس ایکس ون میں اس میں بھی کافی ٹائم لگا یہ ثابت کرنے میں کہ یو ہیو ٹو رول آؤٹ وائٹ ڈوارف نہیں ہے، وہ نیوٹران اسٹار نہیں ہے. اور پھر آخر میں یہ ہوا کہ جو اس کا میٹر ہے، اس کا جو میس ہے جو کمپینین کا، اتنا ہے کہ نیوٹران اسٹار بن ہی نہیں سکتا. تو اس وجہ سے وہ سگنس ایکس ون جو ہے وہ ایونچولی اٹ بیکیم کہ پہلا بلیک ہول کی ڈیٹیکشن. جی اسی طرح سے سپر میسو بلیک ہولز ہیں جن کی ہم بات کریں گے اس میں اس حصے میں بھی، M87 کے سلسلے میں بھی. تو سپر میسو بلیک ہولز بھی اگین یہ تھا کہ نہیں وہ کوئی اور چیز ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کی بہت ساری چیزوں کو کمبائن ہونا پڑتا ہے کہ ہمیں یہ پتا ہے کہ گیلیکسی کے سینٹرز میں بہت سارے جیٹس نکل رہے ہیں، انرجی نکل رہی ہے، وہ کیا چیز پرووائڈ کر سکتی، کیا چیز پروڈیوس کر سکتی ہے. تو تھیوری ہے، اور پھر تھیوری کو ٹیسٹ کرتے ہیں آبزرویشن سے، پھر وہ آبزرویشن بتاتی ہیں کہ وہ چیز کرتی ہے کیا کہتے ہیں، وہ چیز جو ہے وہ واقعی ثابت ہو سکتی ہے یا نہیں. بہت سارے اسپیکولیٹو آئیڈیاز ہوتے ہیں جو ٹرن آؤٹ کے وہ صحیح نہیں ہے، ان کو ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی اچھا آئیڈیا تھا مگر وہ جو ہے وہ بنا ہے. اس میں ہم تو یونیورس کے حساب سے، بڑی یونیورس کے حساب سے بھی بات کرتے ہیں. لوگوں کا کیا ہوتا ہے کہ یونیورس جو وہ ڈی سیلریٹ ہو رہی ہے. آج ہمیں پتا چلا کہ نہیں ڈی سیلریٹ نہیں ہو رہی، بلکہ وہ نہ صرف نہ ڈی سیلریٹ ہو رہی ہے بلکہ وہ ایکسلریٹ ہو رہی ہے. آپ بہت چاہیں گے کہ آپ کا ڈی سیلریشن والی آئیڈیا جو ہے آپ کو پسند ہے، لیکن اٹ وونٹ کم. سو دا سیم وے بلیک ہولز کے سلسلے میں بھی بہت سارے لوگوں نے جو ہے آلٹرنیٹیو آئیڈیا دیے تھے وہ کیا چیزیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ دے ٹرن آؤٹ ٹو بی رانگ. تو اب جو ہے وہ بلیک ہولز جو ہے وہ ایکسیپٹڈ ہے. تو اب یہ جو امیج تھا یہ ویری اس کی اسپیسیفک پریڈکشنز تھیں کہ وہ جو تصویر ہے یا وہ جو چیز ہے وہ کس قسم کی نظر آئے گی، اور وہ اس چیز کو کنفرم کرتی ہے. تو جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی جو ہے وہ کانسٹنٹلی اس کو لوگ ٹیسٹ کرتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کے یونیورس کے بارے میں بتاتی ہے، کائنات کے بارے میں بتاتی ہے، لارج اسکیل اسٹرکچر. تو پیپل کیپ آن ٹیسٹنگ اٹ جسٹ کیونکہ خالی وہ آئنسٹائن نے کہہ دیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ صحیح ہے. اس کو کانسٹنٹلی اچھا ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ غلط ہو سکتا ہے یہاں پر غلط ہو، کانسٹنٹلی ٹیسٹنگ. کیونکہ
اگر ہمیں کسی جگہ پہ پتا چلا کہ وہ کام نہیں کر رہی, that will be a great breakthrough, right? I mean, so science اس حساب سے کام کرتی ہے کہ اگر آپ نے کوئی غلطی پکڑ لی یا کہیں کام نہیں کرتی, that's what leads to a breakthrough. So نیوٹن جو ہے اس کی گریوٹی بہت اچھی ہے, مگر اس میں پرابلم یہ تھی کہ وہ مرکوری کا آربٹ جو ہے وہ پوری طرح سے ایکسپلین نہیں کر سکتی. مرکوری کا آربٹ تھوڑا سا اس سے الگ ہوتا ہے کہ نیوٹن کی گریوٹی جو ہے وہ مرکوری کا آربٹ جو ہے وہ تھوڑا سا آف تھا, تھوڑا سا. ترکیب تو یہ یار نیوٹن بڑا سائنسدان تھا یار, اس نے جو ہے وہ بتا دیا کیوں ٹھیک ہے تھوڑا سا مرکوری تھوڑا سا یوں کرتا ہے کیا فرق پڑتا ہے. نہیں, اسی کی وجہ سے جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی جو ہے پارٹلی وہ کامیاب ہوئی. اس نے کہا کہ اگر آپ ان چیزوں کو گریوٹی کے فورس کے حساب سے نہ دیکھیں بلکہ اسپیس ٹائم کے بینڈنگ کے حساب سے دیکھیں, that can actually not only explain زمین کو آربٹ, جوپیٹر کو آربٹ, بلکہ also مرکوری کو آربٹ. اس وجہ سے اٹس ریلی امپورٹنٹ کہ اس کو چیلنج کرتے ہیں اور پھر اس کو کانسٹنٹلی اس کو ہر وقت چیلنج کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ ایک لحاظ سے بڑا فرق ہے کہ سائنس میں کس طرح سے کام کرتے ہیں کہ آپ کسی چیز کو چیلنج کریں. جی جی بالکل. اور انشاءاللہ اس کے اوپر ایک ہم ڈیفینیٹلی ایک تفصیلی بات کریں گے, کیونکہ میری یہ بڑی خواہش ہے کہ کچھ ایسے موضوعات ہیں کچھ فلسفیانہ سے جو سوشلی بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں, اسپیشلی ہمارے کنٹری میں پاکستان میں بہت سارے لوگ خواہش رکھتے ہیں لیکن وہ پھر الجھ جاتے ہیں اور وہ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں, اور ہر میدان میں بہت سارے لوگ ہیں جو سیکھنا چاہتے ہیں, لیکن کچھ بنیادیں اگر وہ شروع سے ساتھ لے کر چلیں تو بہت ساری چیزیں وہ واضح طور پہ سمجھ جائیں گے شروع میں ہی. تو میں اب یہ چاہ رہا تھا کہ تھوڑی سی اس کے اوپر اب بات کیجئے کہ بلیک ہول کا یقین ہو گیا اور اسٹرانومرز میں اس کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں رہا. اس کی تصویر اتارنے کی جو خواہش, ایک تو بلیک ہول کہیں بڑی کہکشاؤں کے مرکز میں ہوتے ہیں جہاں پہ بڑا گند ہوتا ہے, اور وہاں سے کیسے صاف تصویر آئے گی, اور وہ انہوں نے کس طرح انتخاب کیا کہ کون سی ٹیکنالوجی کیا بنائی انہوں نے, ڈھونڈی انہوں نے, اور انہوں نے ٹارگٹ کس طرح منتخب کیا. اگر آپ اس کا ایک اوور ویو دے سکیں. یہ پروجیکٹ ایکچولی اسٹارٹ کیسے ہوا, کون سے کریزی لوگ تھے جنہوں نے سوچا کہ اس قدر چھوٹا بلیک ہول اور اس کے ارد گرد جو ایونٹ ہورائزن ہے اس کی تصویر اتارنی ہے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ بلیک ہول جو ہے وہ مختلف سائزز کے ہیں. تو میں نے ذکر کیا کہ وہ ستاروں جیسے سائز کے ہیں, وہ جو چھوٹے بلیک ہول ہوتے ہیں کیونکہ وہ ستاروں کے اختتام کی آخری اسٹیج. مگر اسٹرانومرز نے ڈیٹیکٹ کرنے شروع کر دیے تھے کہ گیلیکسیز کے بیچ میں بھی بلیک ہولز موجود ہیں جن کو کہتے ہیں سپر میسو بلیک ہولز. ان کا میس جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ کئی بلین گنا, کئی ارب گنا ہمارے سورج سے میس سے زیادہ. ہماری اپنی جو کہکشاں ہیں ملکی وے اس کے بیچ میں بھی بلیک ہول موجود ہے, مگر ریلیٹیولی چھوٹا ہے, وہ 4 ملین ٹائمز ہمارے سورج سے زیادہ میس ہے. لیکن اور بڑے بلیک ہولز ہیں جو کہ بلینز آف ٹائمز, اربوں ٹائم جو ہے ہمارے سورج سے میس میں پڑے. یہ ایک الگ کہانی ہے کہ وہ کیسے بنے, وی ڈونٹ نو, پتہ نہیں. ایک سائنس کی یہ بھی بڑی چیز ہوتی ہے کہ جب کہتے ہیں کہ یار نہیں پتا. خیال یہ ہے کہ یا تو گیلیکسیز ان بلیک ہولز کے گرد بنی, that's one possibility, یا یہ ہے کہ کیونکہ گیلیکسیز کے بیچ میں اتنی زیادہ ڈینسٹی ہوتی ہے اسٹارز اور گیسز کی کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے کولیپس کی وجہ سے وہ بلیک ہولز بنے. لیکن یہ ڈبیٹ جو ہے وہ سیٹل نہیں ہوئی کہ کس طرح سے. لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ وہ بلیک ہولز موجود ہیں. اچھا, اگر آپ کا سپر میسو بلیک ہول بھی ہو جو بلینز آف ٹائمز بڑا ہے ہمارے سورج سے میس میں, اس کا سائز پھر بھی ریلیٹیولی اسمال ہے. سورج کو اگر آپ نے بلیک ہول کرنا ہے تو آپ کو اس کو 3 کلومیٹر کے سائز کا کنڈینس کرنا ہوگا. اگر آپ نے یہ جو سپر میسو بلیک ہولز کی بات کر رہے ہیں جس طرح یہ جو گیلیکسی ہے M87 جس نے چوز کیا, یہ ون آف دا بگر بلیک ہولز ہے, ون آف دا بگیسٹ بلیک ہول, 6.5 بلین ٹائمز, یعنی کہ 6 ارب گنا بڑا ہمارے سورج سے میس میں. اس کا جو ایونٹ ہورائزن ہے وہ ایسٹیمیٹڈ تھا تقریباً ہمارے سولر سسٹم کے سائز. بہت بڑا, بہت بڑا. 6 ارب گنا آپ نے سورج کا میس لیا, کنڈینس کر دیا ہمارے سولر سسٹم کے اندر. لیکن آن دا فلپ سائڈ کہ یار یہ کم از کم 3 کلومیٹر میں تو بڑا ہے نا. یار اس کو ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم اس کی ریزولوشن اتنی لے لیں کہ ہم اس کے سینٹر, اس کے قریب جو ہے ایسی ریزولوشن اس کے اوپر اٹھائیں.
تو مثال جو دیتے ہیں کہ اس کی کتنی ریزولوشن چاہیے تھی، تو وہ یہ تھی کہ یار ہمارے پاکستان کے حساب سے، میں تو مثال کرکٹ بال کے حساب سے دیتا ہوں، کہ اگر آپ نے کے اوپر آپ نے کرکٹ بال رکھ دی، کس کے اوپر؟ ٹیلیسکوپ جو ہے وہ اس بال کو ریزالو کر سکے کہ اس کے فیچرز دیکھ سکے. ٹھیک ہے. ابھی سلمان صاحب دوبارہ بتائیے، مجھے لگتا ہے آپ کی آواز ٹھیک نہیں آئی، کوئی مثال دوبارہ دیجیے. ریزولوشن ایسی ہے کہ جیسے اگر آپ نے کرکٹ بال لی، ہوں. اس کو آپ نے چاند پر رکھی دی، ٹھیک ہے. اور یہ ٹیلیسکوپ جو ہے وہ اس کرکٹ بال کو دیکھ سکے. او. اتنی ریزولوشن ہے. او. ٹھیک ہے. اب یہ واقعی آپ نے کہا کہ ایک کریزی آئیڈیا تھا. بالکل یہ میں نے ایکچولی یہاں پہ ایک ٹاک تھی یہاں پہ اسٹرانومی ڈپارٹمنٹ یونیورسٹی آف میساچیوسیٹس میں، آج سے تقریباً 10-12 سال پہلے. انہوں نے یہ کہا کہ جی ہمارا ایم یہ ہے کہ جی ایونٹ ہورائزن ٹیلیسکوپ بنائیں گے، اور ایونٹ ہورائزن کی تصویر ہوگی. اور واقعی اس وقت ہم لوگوں کا خیال تھا کہ یہ کیسی بات ہوئی، کس طرح سے کر سکتے ہیں. لیکن ایک وجہ جو جس کی وجہ یہاں پر ٹاک تھی وہ یہ تھی کہ جو ایونچولی ٹیلیسکوپ بنائی، جس کے بارے میں بھی بات کروں گا، ٹھیک ہے. ایک کمپوننٹ جو ہے وہ یونیورسٹی آف میساچیوسیٹس کا ہے. او زبردست. 60 ملی میٹر ٹیلیسکوپ جو میکسیکو میں ہے، یونیورسٹی آف اچھا. میساچیوسیٹس کی کولیبوریشن ہے، یونیورسٹی آف میساچیوسیٹس کی اور میکسیکو کی ایک یونیورسٹی کی. تو اس وجہ سے ہم لوگوں نے اس کے بارے میں سنا اس وقت تک، کیونکہ وہ لوگ بات کر رہے تھے کہ وہ کس طرح سے بنائیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے ٹیلیسکوپ بنی. تو یہ 2010 میں ان کا پروجیکٹ شروع ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس چیز کے اوپر بنانے میں. اور آئیڈیا یہ تھا کہ اگر آپ کو بڑی ریزولوشن چاہیے، مطلب یہ کہ کتنی چھوٹی چیز کو آپ ریزالو کر سکیں، آپ اس کو سیپریٹ آؤٹ کر سکیں، اس کے لیے آپ کو بڑی سے بڑی آپ کو ایک بیس لائن چاہیے ہوتی ہے. مطلب یہ کہ جتنا بڑا آپ کا ایریا ہوگا اس میں آپ چھوٹی چیز کو آپ دیکھ سکیں. اگر ہم زمین کے اوپر ہیں تو پوری زمین جو ہے وہ سب سے بڑی آپ کو ایک حساب سے ایریا دے سکتی ہے. اسپیس میں بعد میں اگر ہم ٹیلیسکوپ اسپیس میں لگانا شروع کر دیں اس قسم کی، تو وہ بیس لائن اس کی بڑی ہو جائے گی. اس وقت زمین جو ہے وہ سب سے بڑا ہوگا. لیکن اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آبزرویشنز ہیں وہ آپٹیکل نہیں ہے، ویزیبل لائٹ کی نہیں ہے. اچھا. بلکہ یہ ہے ریڈیو ویوز. جو لائٹ ہے، آئی مین الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن لائٹ ہے، لیکن وہ ریڈیو ویوز میں ویو لینس لمبی ہوتی ہے. تو یہ جو ہم بات کر رہے ہیں یہ ویو لینس ہے تقریباً 1 ملی میٹر کے حساب سے. اچھا. جب ہم بات کرتے ہیں ویزیبل لائٹ میں، تو اگر آپ کو فزکس کے حساب سے سننے والوں کو بھی یاد ہو، وہ اینگسٹرمز کی بات کرتے ہیں، نینو میٹر. بٹ وہ بات کر رہے ہیں ہم 10⁻10 اینگسٹرم کا جو یونٹ ہے، وہ بہت چھوٹی ویو لینس. اگر ہم بات کر رہے ہیں ملی میٹر میں، اور ریڈیو بڑی ویو ریڈیو کی ویو لینس ہے وہ میٹرز کے حساب سے بھی چلی جاتی ہے. تو یہ جو ٹیلیسکوپ ہے وہ ملی میٹر کی ویو لینس ہے. اور ریڈیو ویوز میں وہ کیا کر سکتے ہیں کہ وہ مختلف ٹیلیسکوپس کو کمبائن کر سکتے ہیں. اچھا. اور یہ ٹیکنیک کہلاتی ہے انٹرفیرومیٹری. اور اگر آپ نے کانٹیکٹ مووی دیکھی ہے، ویری لارج ارے جو نیو میکسیکو میں ہے، میرا صاحب آپ کو جانا ہوا نیو میکسیکو میں ویری نہیں لارج؟ نہیں نہیں، ادھر نہیں. اچھا، تو ویری لارج ارے. میں آج کل نیوٹن کے دیس میں ہوں، اس لیے نیوٹن کی باتیں سن کے مجھے صحیح صحیح. تو ویری لارج ارے جو ہے اس میں 27 ڈشز ہیں ریڈیو، اور they all work together even though they are not directly physically connected، مگر قریب قریب ہیں. تو وہ پہلی ایگزامپل تھی، ارلیئر ایگزامپلس تھی ریڈیو ویوز کو ایک ریڈیو ٹیلیسکوپ کو کنیکٹ کرنے. پھر 1990s میں لوگوں نے شروع کیا ایک ویری لانگ بیس لائن انٹرفیرومیٹری، VLBI. اور VLBA کہتے تھے کہ ارے کو انہوں نے کچھ ٹیلیسکوپ دنیا میں جو ہیں ان کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کی. تو اس کی یہ نیکسٹ سٹیج تھی، یہ جو ایونٹ ہورائزن ٹیلیسکوپ ہے، انہوں نے یہ کہا کہ ہم جو ہیں وہ تقریباً 8 ٹیلیسکوپس کو کمبائن کریں گے مختلف جگہوں پہ دنیا میں. تو یہ ٹیلیسکوپس تھی میکسیکو میں، وہ جو میں نے آپ کو بتایا لارج ملی میٹر ٹیلیسکوپ، اس کے ہوائی میں، اسپین میں، ایریزونا میں، اور چلی میں، اور ساؤتھ پول میں، انٹارکٹیکا میں. اور ان سب کو، لیکن اس میں سب سے جو مشکل چیز ہوتی ہے انٹرفیرومیٹری وہ ہے ٹائمنگس. کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی جگہ سے روشنی آ رہی ہے اور آپ نے اس کو ایگزیکٹلی لنک کرنا ہے دوسری ٹیلیسکوپ سے. اس کا مطلب یہ کہ وہی ویو لائن وہ پہنچ رہی ہے، اس کو سنکرونائز کرنا ہے دوسری ٹیلیسکوپ سے. یہ بہت مشکل چیز ہے. اور یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں مختلف کانٹیننٹس پہ یہ چیز پھیلی ہوئی.
اور ان ساری ٹیلیسکوپس کو ایگزیکٹلی ایک وقت پر، تو اس کے لیے انہوں نے اٹامک کلاکس انسٹال کی ان ساری ٹیلیسکوپس. اٹامک کلاکس جو ہیں وہ انسانوں کی سب سے زیادہ ایکوریٹ کلاکس ہیں. جہاں تک مجھے یاد ہے کہ اس میں وہ دے لوز a second in a 10 million years or something like that. ہاں 1 کروڑ سال میں 1 سیکنڈ. Like بہت ہی وہ ایکوریٹ ون. تو انہوں نے ان 8 ٹیلیسکوپس کے اوپر وہ اٹامک کلاکس کی تاکہ وہ ایک دوسرے کو سنکرونائز کر سکیں. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ لائٹ آ رہی ہے تو وہ ایگزیکٹلی پتا ہو کہ وہ کون سی ویو لینتھ جو ہے وہ سنکرونائز ہوگی. اس کے لیے دوسری چیز یہ تھی کہ جب آپ آبزرویشن کریں گے، یہ انہوں نے 10 دن آبزرویشن کی اس M87 کے بلیک ہول کی. اچھا. ہر جگہ آسمان صاف ہونا ضروری ہے. آسمان یعنی کہ ویو لینتھ میں ملی میٹر ویو لینتھ کے حساب سے ملی میٹر ویو لینتھ جو ہے وہ ایبزارب ہو جاتی ہے موئسچر سے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو آپ کو واٹر ویپر جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. تو ویزیبل لائٹ کا تو اتنا مسئلہ نہیں ہے، یعنی کہ اگر خالی ہلکے بادل ہوں جس میں پانی زیادہ نہیں ہے دیٹس اوکے، مگر اگر پانی ہے دیٹس اے پرابلم. تو ہر جگہ ان 3 کانٹیننٹس کے اوپر ہر جگہ موسم صاف ہو 10 دن کے لیے، ساری چیزیں سنکرونائزڈ ہو، کیونکہ آپ نے تو کانسٹنٹلی کور کرنا ہے. تو زمین جو ہے وہ گھوم بھی رہی ہے، تو کانسٹنٹلی آپ آبزرو کر رہے ہیں کہ جب یہ ٹیلیسکوپ سامنے نہیں تو باقی ٹیلیسکوپ سامنے ہے، اور وہ اس طرح سے کر کے انہوں نے اس کو آبزرو کیا. تو یہ بتائیے کہ یہ جو بڑی ٹیلیسکوپ پہ تو ٹائم بڑی مشکل سے ملتا ہے، تو یار موسم کے صاف ہونے کا انتظار کا مطلب ہے کوئی اور کام چل رہا ہے تو بند کرو، موسم صاف ہے، کیا کیسے انہوں نے مینج کیا ہے؟ well I mean this was a high priority case. جی جی. ٹیلیسکوپ اس کو انہوں نے نام دیا، حالانکہ یہ کوئی ایک ایسی ٹیلیسکوپ نہیں، ایونٹ ہورائزن ٹیلیسکوپ جو ہے وہ ان کا کمبینیشن کا ہے جو اور کام بھی. تو اس کے لیے دس واز اے ہائی پرائیورٹی تھنگ. اور 2017 میں جو ہے وہ آبزرویشن کی 10 دن کے لیے اپریل میں، آج سے 2 سال پہلے. ٹھیک ہے. اور اس میں 200 لوگ شامل تھے. اس میں جب ہم بات کرتے ہیں کولیبوریشن کی تو اس میں 200 لوگوں کی آپس میں بات چیت آبزرونگ نہیں کر رہے تھے کہ 200 لوگ آبزرونگ کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. کون جو اس کی کنسورٹیم ہے اس میں لوگ شامل تھے، اور پھر وہ کامیاب ہوئی. انہوں نے پہلے بھی ٹرائی کیا تھا، اس وقت بات نہیں بنی، لیکن اس وقت جو ہے ان کو 10 دن ملے اور ساری چیزیں جو ہیں آبزرویٹریز کو کوآرڈینیٹ کیا. کیونکہ یہ ایک ایسی چیز تھی جو انسانوں نے پہلے کبھی دیکھی، پہلے کبھی کامیابی نہیں ہوئی. ایک لحاظ سے یہ ایک بڑا ایک ایک بڑا پروجیکٹ تھا. لیکن اگین آپ کو کیوں ٹیلیسکوپ ٹائم ملے گا؟ But you actually have to show کہ تھیوری جو ہے وہ کیا کہتی ہے، what are you going to actually see. آپ کو really آپ کو لوگوں کو کنونس کرنا ہے. اگر آپ کہیں گے یار آپ نے اپنی ٹیلیسکوپ آپ کے وہاں پہ 14 انچ کی ٹیلیسکوپ ہے، آپ کہتے ہیں کہ یار میں نے اس بلیک ہول کے اوپر وہ کام کرنا ہے، آپ کو کوئی پروپوزل دیتا ہے کہ یار میں اس بلیک ہول کو دیکھنا، آپ کہیں گے بھائی کیسے پاسبل ہے، تو آپ اس کو ٹائم نہیں دیں گے کیونکہ ٹیلیسکوپس کے اوپر ٹائم بڑا ایکسپینسو ہوتا ہے. ٹائم کے حساب سے جی جی. تو انہوں نے یہ بتایا کہ دیکھیں یہ ریزولوشن اگر ہم اس کو کمبائن کریں گے اس طرح سے وہ بنے گی. اس وجہ سے یہ آئیڈیا جو ہے جنہوں نے اس ٹیلیسکوپ کے اوپر کام کرنا شروع کیا تھا 2010 میں، 2017 میں یہ آبزرویشنز ہوئی اور 2019 میں وہ ریزلٹس جو ہیں وہ ملے سامنے آئے. اچھا تو میں جس چیز میں ایک میری دلچسپی اس میں تھی کہ نارملی ہم جو ٹیلیسکوپ سے امیجنگ کرتے ہیں وائٹ لائٹ اسٹرانومی یا ویزیبل ویو لینتھ میں، تو ہمیں تو پتہ ہے کہ سامنے سے فوٹونز آ رہے ہیں، کیمرہ کھولا اور مررز اور لینزز سے فوٹونز گزرے اور چپس پہ پڑے اور ریکارڈ ہو گئے. سو موبائل فونز میں جس طرح کے کیمرے ہوتے ہیں فنکشن یہی ہے، ٹیکنالوجی یہی ہے. تو اس کے بارے میں یہ جو تھا کہ 8 ڈفرینٹ ٹیلیسکوپ سے انہوں نے جو ویو لینتھ پکڑی ہے، اور اب وہ تو ویوز ہیں، اور انہوں نے اس کو اینالائز کیسے کیا ہے کہ انہوں نے وہ ایک پکچر نکال لی، چھوٹی سی پکچر. اور بعض لوگوں کو یہ ایکچولی یعنی وہ چونکہ وہ بیک گراؤنڈ نہیں اتنا جانتے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے بلری کیوں ہے کیونکہ وہ انٹرسٹیلر مووی والا وہ ایونٹ ہورائزن دیکھنا چاہ رہے تھے.
تو اس کے بارے میں ذرا یہ بتائیے کہ یہ جو ڈیٹا اکٹھا ہوا ہے اس ڈیٹا کو کیا کیسے انہوں نے یہ ڈیٹا کیا تھا اور اس ڈیٹا سے امیج تک کا سفر کیسے ہوا ہے؟ تو اگر آپ دیکھیں جب بات ہو رہی ہے کہ ٹیلیسکوپ جو ہے وہ زمین جیسی ہے، تو پوری زمین ٹیلیسکوپ نہیں ہے، کیونکہ زمین کے اوپر مختلف ٹیلیسکوپس ہیں، 8 ٹھیک ہے ٹیلیسکوپ، ٹھیک ہے تو ان کو جب وہ کمبائن کرنا ہوتا ہے تو یہ ریڈیو میں آسان ہے، آپٹیکل میں آپ نہیں کر سکتے، آپٹیکل میں انٹرفیرومیٹری ہوتی ہے مگر ٹیلیسکوپس برابر برابر ہوتی جیسے ہیں، کیک ہے. جیسے کیک ٹیلیسکوپ ہوں ہے ہوں وائڈ میں، لیکن ریڈیو انٹرفیرومیٹری میں آپ کے گیپس ہو سکتے ہیں ہوں اور ان گیپس کو وہ کور کر سکتے ہیں جب وہ ٹیلیسکوپ زمین جس طرح سے گھوم رہی ہے تو آپ کا وہ ایریا کور کر رہی ہے جو آپ کی تصویر بنا رہی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ فوٹونز جو ہیں، فوٹونز یہ بھی ہیں، ہوں یہ تھوڑے مختلف طریقوں سے میپنگ ہوتی ہے. اس کو ایکچولی ریڈیو ایسٹرونومی میں لوگ لفظ یہی یوز کرتے ہیں کہ آپ وی آر میپنگ گیلیکسی، وی آر میپنگ سم تھنگ، کیونکہ وہ ایک طرح سے اگر آپ سوچیں کہ یہ اگر پیپر کا پیس ہے تو وہ اس کو کور کر رہی ہے اور ٹھیک ہے اس کے ٹھیک ہے. بعد آپ کو جو ہے ایک اسکیچ نظر آئے گا کہ وہ کیا چیز ہے. ہوں ہوں ٹھیک ہے، تو ویزیبل لائٹ نہیں ہے یہ، لیکن یہ ریڈیو میپ ہے. ہوں ہوں ٹھیک ہے، اور اگر آپ سوچیں گے اس کی آپ اور شارپر تصویر کس طرح سے لے سکتے ہیں، آپ اس میں اور ٹیلیسکوپس ایڈ کر دیں تو ٹھیک ہے. وہ ہولز ختم کرے گی. ٹھیک ہے، تو اس طرح اگر آپ سوچیں گے ایک طریقے سے میں انالوجی دے رہا ہوں کہ اگر آپ سوچیں کہ ابھی اس کی میپنگ اس طرح سے ایک لائن یہ ہے، ایک لائن یہ ہے، ایک لائن یہ ہے، اگر اس میں اور ٹیلیسکوپ اس طرح سے تو وہ اور فائنر لائن ہو جائے گی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اس طرح سے وہ میپ بنتا ہے. تو اٹس اے میپنگ ٹیکنیک. تو وہ جو ٹیلیسکوپ کے بلری ہونے کی بات ہے وہ ابھی ہم لوگ بہت اسپوائل ہو گئے ہیں، لیکن یہ جو تصویر ہے یہ جو گیلیکسی ہے وہ 55 ملین لائٹ ایئرس کے فاصلے پر ہوں ہے ہوں اور آپ ایک تصویر لے رہے ہیں ایک سولر سسٹم کے سائز کے آبجیکٹ. ہوں تو آپ سوچیں 55 ملین لائٹ ایئرس پہ ایک سولر سسٹم جیسے سائز کی تصویر، تو اب شارپ ہونا کیا یہ تصویر نظر آ رہی ہے، یہی کمال کی چیز ہے کہ یس. وی کین ایکچولی سی اے رنگ. ہوں اگر آپ کے پاس کم ریزولوشن ہوگی تو آپ کو رنگ نظر نہیں آئے گا، ہوں ہوں آپ کو ایک بڑی ساری ایک دھبا سا نظر آئے گا ہوں جس کے اندر بیچ کی چیز جو ہے وہ آپ کو آپ ریزالو نہیں کر سکتے. دیٹ از واٹس کالڈ ریزولوشن. جی جی. کیونکہ رنگ دیکھ سکتے ہیں جو رنگ کے بیچ میں سوراخ ہے. ہوں ہوں اور اسی طرح سے پہلے اسٹرانومرز نے سپر میسو بلیک ہولز کی تصویریں لی ہیں، آپٹیکل میں بھی اور ریڈیو میں بھی. ہوں اس کو اکریشن ڈسک نظر آتی ہے بلیک ہولز کے بیچ میں. ہوں تو وہ مٹیریل ہے جو بلیک ہول میں گرنے سے پہلے ایک ریزالو کرتا ہے. تو ان کا سائز جو ہے اکریشن ڈسک کا سائز جو ہے وہ کافی بڑا ہو سکتا ہے. وہ کیا کہتے ہیں تقریباً کئی لائٹ منٹ یا کئی لائٹ دنوں کے حساب سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ کئی لائٹ دنوں کے حساب سے سولر سسٹم کے سائز کے حساب سے آپ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ اونلی منٹس اور آورز، ہوں 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 رائٹ. تو وہ تو اسٹرانومرز نے کیا تھا، لیکن سوال یہ تھا کہ وہ کیا ہوتا ہے بلیک ہول کے جو قریب، کیونکہ we keep on pushing the limits, right. تو اس میں یہ تھا کہ اور ہم کتنا قریب پہنچ سکتے ہیں. تو ہائر ریزولوشن کے لیے تو یہ جو تصویر ہے، یہ جو فوٹونز آ رہے ہیں یا یہ جو ویو لینتھ آ رہی ہے، یہ جو تصویر ہے یہ ان کی ہے جو بالکل ایونٹ ہورائزن کے قریب. ہوں ہوں اس کا یہ کمال ہے اور یہ کبھی پہلے نہیں ہوا. ہوں. سو بہت بڑی سکسیس تھی اور فائنلی ایک امیج آیا. اس کے بارے میں ایک چیز میں ضرور، جب ہم امیج کو دیکھتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ اس کا ایک حصہ جو اس رنگ کا ہے وہ ذرا زیادہ روشن ہے اور دوسرا حصہ ذرا زیادہ کچھ اتنا روشنی مدھم ہے. سو اس کی کیا کہانی ہے کہ یہ کیا ایک جیسا کیوں نہیں؟ تو اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب ہم اس کو دیکھ بھی رہے ہیں، یہ جو امیج جو رنگ سا ہے وہ ایکچولی تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ امیج ہے، وہ اتنا اسٹریٹ فارورڈ نہیں ہے. پہلے تو میں بتاؤں کہ وہ ہو کیا ہے. تو اگر آپ سوچیں کہ یہ جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں M87 والا بلیک ہول، یہ ہم اس طرح سے دیکھیں گے فیس آن. ٹھیک ہے. ایکویشن ڈسک جو ہے وہ اس کے برابر، اس کے قریب یوں جاتی ہے، کیونکہ ایکویشن ڈسک جو ہے وہ پلین ہوتا ہے. ہمارے سولر سسٹم کا پلین ہے، اسی طرح ایکویشن ڈسک کا پلین ہے. کوئی بھی چیز کولیپس کرتی ہے وہ ایک ایکسس کے اوپر کولیپس کرتی ہے. تو یہ M87 والا بلیک ہول ہے، وی آر لوکنگ ان باہر سے. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ ہے، ہم اس کو کیوں دیکھ رہے ہیں. اچھا، اب چیزیں جو ہے وہ کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہیں. وہ کمپلیکیٹڈ اس لیے ہو جاتی ہیں کہ آپ بات کر رہے ہیں ایکسٹریم گریوٹی کی انوائرمنٹ جس کے ہم یوز ٹو نہیں ہیں. تو بلیک ہول کے قریب جو انوائرمنٹ ہے ایونٹ ہورائزن کے، بلیک ہول کی جو گریوٹی ہے وہ اسپیس اور ٹائم دونوں کو بینڈ کرتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی لائٹ بھی وہاں سے نکل رہی ہے
تو وہ بھی بینڈ ہوگی. ہم لوگ جو یوز ٹو نہیں ہے, یہ لائٹ جو ہے وہ گریوٹی سے بینڈ ہو رہی ہے, دیٹس ایگزیکٹلی وہاں پہ وہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو ایک طرح سے سوچنے کی چیز ہے کہ ہم یہ جو آپ کو رنگ نظر آ رہا ہے وہ ہم دیکھ نظر وہ ہے کیا چیز, رنگ کیا ہے. تو ہو یہ رہا ہے کہ بلیک ہول کے ایونٹ ہورائزن کے قریب مٹیریل جو ہے وہ بے انتہا تیزی سے گھوم رہا ہے, اور وہ بلیک ہول کی گریوٹی کی وجہ سے, اور وہ گھوم کے پھر اس میں سے مٹیریل جو ہے وہ بلیک ہول کے اندر جاتا ہے, اور اگر اس نے ایونٹ ہورائزن کراس کر دیا تو وہ کبھی نظر نہیں آتا. لیکن یہ جو تیز مٹیریل ہے اسے پلازما کہتے ہیں. ٹھیک ہے, جو تیز مٹیریل ہے اسے روشنی پروڈیوس ہوتی ہے, لائٹ ٹھیک ہے. پروڈیوس ہوتی ہے, ٹھیک ہے. انکلوڈنگ ریڈیو ویوز. جن کی ہم ریڈیو ویوز کی بات کر رہے ہیں اس کی کمپلیکس میں ریزن ہے کہ کس قسم کے فوٹونز پروڈیوس ہوتے ہیں, لیکن وہ ریڈیو ویوز پروڈیوس کرتے ہیں. اچھا, اب وہ جو مٹیریل ہے اگر وہ جو فوٹونز پروڈیوس ہوئے وہ ایونٹ ہورائزن کے قریب گئے, اس کی گریوٹی نے جو ہے ان کو بینڈ کیا, اور وہ ایونٹ ہورائزن کے اندر وہ فوٹونز چلے گئے, وہ ہم تک نہیں پہنچا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں گے کچھ اور فوٹونز ہیں وہ بھی اسے قریب پہنچ گئے, اس نے کھینچ لیا ان فوٹونز کو, بینڈ کر دیا, ان کا لائٹ کو بینڈ کر دیا. لیکن آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کچھ فوٹونز ہیں وہ تھوڑے سے اتنے فاصلے کے اوپر ہیں کہ وہ بینڈ تو ہوئے لیکن وہ ایونٹ ہورائزن کے اندر نہیں گئے بلکہ وہ اس کے گھوم کے باہر آ گئے دوسری طرف سے. ٹھیک ہے. تو اس قسم کے ہمیں جو فوٹونز نظر آ رہے ہیں, جو سب سے قریبی فوٹونز نظر آ رہے ہیں, وہ یہ ہیں جو بلیک ایونٹ ہورائزن کے اندر نہیں گئے بلکہ گھوم کے وہ باہر آ گئے. یہ چیز کہ بہت سارے فوٹونز جو ہیں وہ ایسے ہوں گے جو بینڈ کر کے باہر آ جائیں گے, وہ پریڈکٹ تھی کہ ایک رنگ بنائیں گے. تو یہ جنرل تھیوری نے پریڈکٹ کیا تھا کہ اگر آپ بلیک ہول کے قریب ہوئے تو ایک اس قسم کا ایک رنگ ہوگا جو ان بلیک فوٹونز کا ہوگا جو بالکل بلیک ہول سے بچ کے باہر آئے. ٹھیک ہے, تو یہ وہ جو آپ کو رنگ نظر آ رہا ہے یہ ایک لحاظ سے اپروکسیمیشن ہے کہ وہ سب سے قریبی فوٹونز ہیں جو ایونٹ ہورائزن کے بچ کے نکل گئے, کیونکہ اس کے جو قریب والے فوٹونز ہیں وہ تو بلیک ہول کے ایونٹ ہورائزن اور وہ تو کبھی نظر نہیں آئیں گے. تو ایک لحاظ سے, اور یہ اگین ایک کاؤنٹر انٹویٹو چیز ہے کہ جو ہمارے پاس فوٹونز ہمیں نظر آ رہے ہیں اس رنگ میں, وہ ہمیں تصویر دے رہے ہیں پورے ایونٹ ہورائزن کے پیچھے کی بھی, آگے کی بھی, سائڈ کی بھی, برابر کی بھی, کیونکہ یہ سارے بینڈ ہو کے آئے نا, تو ہر طرح کے فوٹونز جو ہیں وہ بینڈ ہوئے اور یہ وہ اس نے ہمیں تصویر دی. تو جو رنگ ہے ایک وہ آپ کو سارے فوٹونز کی تصویر دے رہا ہے, سارے اس ایونٹ ہورائزن کے پیچھے, آگے, سائڈ اور اس کی دے رہا ہے. تو ایک طریقے سے اس کو جو ایگزامپل دیتے ہیں وہ یہ کہ وہ ایک طرح سے ایک سایہ ہے بلیک ہول, کیونکہ جو بیچ میں بلیک ہول ہے وہ تو ہمیں نظر نہیں آ سکتا, بلیک ہول تو نظر نہیں آتا, لیکن ایک طرح سے یہ وہ فوٹونز ہیں جو اس کے اندر نہیں گئے اور ہمیں اس کے سائڈ کے نظر آ رہے ہیں. تو وہ سایہ ہے, یا انگریزی میں سلویٹ کہتے ہیں, وہ چیز آپ کی وہ بچی. تو یہ تو آپ کا رنگ بنا, مگر پھر آپ کا سوال یہ تھا کہ کچھ رنگ کا جو نیچے والا حصہ تھا وہ زیادہ برائٹ ہے. اس کی وجہ یہ کہ کچھ فوٹونز جو ہماری طرف آ رہے ہیں, اور اس کو اس افیکٹ کو کہتے ہیں ریلیٹیوسٹک بیمنگ, کیونکہ وہ اسپیڈ آف لائٹ تو ہے لیکن وہ اتنی تیزی سے سارا مٹیریل اس پہ جو ہے وہ اسپیڈ آف لائٹ کے اراؤنڈ ہے کہ اگر کچھ مٹیریل ہماری طرف آ رہا ہے تو وہ ہمیں تھوڑا سا برائٹ نظر آئے گا ڈاپلر افیکٹ کی وجہ سے, اور کچھ مٹیریل جو ہے وہ جو زیادہ تر مٹیریل دوسری طرف جا رہا ہے تو وہ تھوڑا سا پینٹ نظر آئے گا. تو اس وجہ سے نیچے والا حصہ جو ہے وہ برائٹ ہے, وہ فوٹون ہماری طرف آ رہے ہیں زیادہ تر, اوپر والے فوٹون جو ہے وہ تھوڑا پینٹ ہے, زیادہ تر دوسری طرف جا رہے ہیں. سو یہ میں ایک اور ہمارے اپنے اس پہ بڑا سوال تھا کہ وہ اتنی دور کہکشاں ہے, اور M87 کا آپ سے بھی میں نے ایک دفعہ امیج شیئر کیا تھا, مجھے تو بالکل یقین نہیں تھا کہ لاہور سے میں کچھ ایسا امیج کر سکتا ہوں, لیکن کچھ لاہور اسٹرانومیکل سوسائٹی کے دوستوں کے ساتھ میں اپنی آبزرویٹری میں بیٹھا ہوا تھا, تو ایسے ہی M87 کی طرف C14 کو کر کے وائٹ لائٹ میں ویزیبل لائٹ میں 30 سیکنڈز کا امیج لیا تھا, تو اس میں اس کے کور کے پاس جو اس کا جیٹ نکل رہا ہے وہ جیٹ امیج ہو گیا تھا, لاہور سے بھی امیج ہو گیا تھا. سو وہ بڑی ایک میرے لیے تھا کہ وہ سپر میسو بلیک ہول کا جیٹ جو ہے وہ لاہور سے بھی امیج ہو گیا. سو یہ تو ہے کہ وہ گیلیکسی اتنی دور ہے, تو ہماری جو اپنی کہکشاں ہے کیا سپر میسو بلیک ہول اس میں نہیں ہے کیا, اور کیا یہ ٹاپ پرائرٹی نہیں ہونی چاہیے تھی کہ بالکل بالکل, اور انہوں نے امیج کیا ایکچولی ہمارے اپنی گیلیکسی کا بھی بلیک ہول.
وجہ M87 کی تھی کہ M87 ہے تو دور لیکن اتنی دور نہیں ہے. آئی مین لاہور سے اس کا جیٹ کو جیٹ اگین اس کا جو جیٹ ہے وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ بہت سارا مٹیریل جو ہے وہ بلیک ہول سے فنل ہو رہا ہے بلیک ہول میں گرنے سے پہلے, اور اس میں اتنی ایکسٹریم گریوٹی اور میگنیٹک فیلڈ اتنی اسٹرانگ ہے کہ وہ مٹیریل جو ہے وہ باہر نکل گا. ٹھیک ہے, اور وہ جو جیٹ ہے وہ تقریباً آئی تھنک 50,000 لائٹ ایئرس کے بڑا ہے. آئی مین اٹس اے ریلی بگ جیٹ. پھر بھی کمال کی بات ہے کہ اس کو لاہور سے اگر آپ اس کو امیج کر سکیں, دیٹس اسٹل لائک یو نو کوائٹ امیزنگ. تو یہ بلیک ہول اس لیے ان کے لیے پہلا ٹارگیٹ تھا کیونکہ یہ بلیک ہول بہت بڑا ہے, ون آف دا بگیسٹ بلیک ہول. ٹھیک ہے, 6.5 ارب ماس جو ہے اس کا ہمارے سورج سے, اور تو اور یہ قریب 50-55 ملین لائٹ ایئرس کے فاصلے پر اس کا خیال یہ تھا کہ ہم اس کو ریزالو کر سکتے ہیں. اچھا, لیکن آپ کا سوال یہ کہ بھائی ہماری اپنی گیلیکسی میں بلیک ہول ٹھیک ہے چھوٹا ہے مگر ہے تو ہمارا نا. ٹھیک ہے, 4 اور بلین. یہ اگر ہم ریلیٹیولی جو سائز ہے اس کا اینگولر سائز, وہ کیا M87 کا ایونٹ ہورائزن کا سائز بڑا ہے یا ہمارے والے کا بڑا ہے؟ میرا خیال مجھے اب یاد نہیں لیکن میرا ٹھیک ہے. خیال ہمارے والے کا تھوڑا زیادہ ہے. ٹھیک ہے. M87 والا ریزالویبل ہے, لیکن انہوں نے اس لیے یہ کیا کیونکہ کئی دفعہ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب آپ زیادہ قریب ہوتے ہیں ٹھیک ہے. زیادہ میسینس ہوتی ہے. ہاں. ہمارے گیلیکسی کے بیچ میں پرابلم یہ ہے کہ ان کا خیال ہے کہ اس کی جو ویریشن ہے, ویریبلٹی جو ہے ٹھیک ہے. زیادہ ہے کیونکہ ہم زیادہ چیزیں اس میں نظر آتی ہیں. ہوں. ان کا خیال ہے کہ اگر آپ کو کلین امیج چاہیے تو اس میں کی چیز کا بہتر آئے ٹھیک گا. ہے, یعنی اپنی ملکی وے سے باہر کی طرف دیکھ لیں تو وہ بیٹر ہے بجائے اس کے تھرو دیکھیں تو میک سینس. اور تو ایک تو مختلف چیزیں, اور انفیکٹ جب انہوں نے ملکی وے کے بلیک ہول کا امیج جو انہوں نے ریلیز کیا تو وہ اتنا اچھا نہیں ہے جتنا اس کے بارے میں, مگر اس کا تعلق خالی یہ ہے کہ ہم بہت ہی فائن ویریشن جو ہیں وہ ہمارے اپنے بلیک ہول کی نظر آتی ہیں جس کی وجہ سے کمپلیکیشنز ہیں, جبکہ اس بلیک ہول میں آپ جو ہیں یو آر لوکنگ ایٹ بگ اسکیل چینج, اس وجہ سے وہ شارپر تصویر ایک لحاظ سے وہ شارپر تصویر ہے کیونکہ وہ چینج زیادہ نہیں. تو ڈاکٹر صاحب ایک آخری سوال, ہمارا کافی وقت ہو گیا, سو ایک آخری سوال کہ کیا یہ پہلا موقع ہے کہ ہم نے اتنے, کیا نہیں یقیناً کہ اتنی بڑی تعداد میں ٹیلیسکوپس کو اکٹھا کیا روشنی کو, اور اتنا چھوٹا سا حصہ ہم دیکھ پائے. جسٹ ایک تھاٹ ہے کہ سیم ٹیکنالوجی سے اگر ہم اتنی چھوٹی چیزیں ریزالو کر سکتے ہیں, اور ادر دین بلیک ہول اسی سیم ٹیکنالوجی سے اور کیا دیکھا جا سکتا ہے, کیونکہ ریزالویبل آبجیکٹس تو پھر اب ڈھیر ذہن میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. سوال یہ ہے کہ اس کی امپورٹنس کتنی ہے. آئی مین آپ اور تو کر سکتے ہیں لیکن اس میں کیا کوئی اور چیز, کوئی اور ٹیلیسکوپس ہیں جو بہتر ریزالو کر سکتے ہیں. میرے ذہن میں تو ایکزو پلانٹس آئیں گے. ہاں, ایکزو پلانٹس دیٹ وڈ بی انٹرسٹنگ آئی تھنک. ہاں, آئی مین اس میں سوال یہ ہے کہ خالی مسئلہ ڈیٹیکٹ کرنے کا نہیں بلکہ ویو لینتھ کا بھی ہے. ہاں رائٹ, تو سوال یہ ہے کہ کیا وہ ریڈیو یس. ویوز میں ان کی ایمیشن پرٹیکولر قسم کی ایمیشن ہے یا نہیں ہے. لیکن I mean, مجھے یہ پتا ہے کہ اب ان کے اور پلان ہیں مزید بلیک ہولز ڈیٹیکشن. ٹھیک ہے. ان کا ارادہ یہ ہے کہ وہ اور ٹیلیسکوپس بھی ایڈ کریں. ابھی تو 8 ہیں لیکن آپ اس کو ریفائن کر سکتے ہیں اس میں, اگر آپ اور میپنگ کے اندر اگر آپ اور تھوڑے سے ایڈ کریں. تو بلیک ہول واز این آئیڈیل ٹارگیٹ اور ایک ایسی چیز تھی جس میں سب لوگوں کا انٹرسٹ بھی ہے. 2 چیزیں ہونی چاہیے. ایکزو پلانٹس کے حساب سے آلریڈی پلانس ہیں انٹرفیرومیٹری کے, تو نہیں, آئی مین مجھے نہیں معلوم کہ ابھی فی الحال انٹرفیرومیٹری کے پلانس ہیں یا نہیں ہیں اس قسم کے, کیونکہ آپ کو ریڈیو آبزرویشن چاہیے کہ جو ریڈیو ایمیشن پاورفل دی. جوپیٹر فار ایگزامپل مکس ریڈیو ویوز, ٹھیک ہے, لیکن وہ فینٹ ہے ریلیٹیولی. تو سوال یہ ہے کہ کیا ہم ان کو ڈیٹیکٹ کر سکیں گے, کیا اس کا مطلب کیا ہوگا, اینڈ سو اینڈ سو فورتھ, رائٹ. سو وہ مختلف قسم کے ڈیسیژنز ہوتے ہیں. لیکن ایکزو پلانٹس کے حساب سے یہ تو I mean one of the top challenges, جس طرح سے بلیک ہولز کے سلسلے میں ایونٹ ہورائزن ٹیلیسکوپ became one of the top projects کہ نہیں this will be worth it. ایکزو پلانٹس کے حساب سے I mean جو کی اس وقت گول ہے وہ ان کو بھی ریزالو کرنے کا ہے مگر ویزیبل لائٹ ہے. اور تو obviously جو ایکزو پلانٹس ہیں وہ تو ہم سے بہت قریب ہیں. تو ہم بات کر رہے ہیں 20 لائٹ ایئر 15-20 لائٹ ایئر یا within 1000 لائٹ, زیادہ تر جو ہیں وہ بہت قریب ہیں. تو ان کے لیے ہمیں
VLBA اس طرح کی چیز کیا ایونٹ ہورائزن ٹیلیسکوپ کی قسم کی چیز تو نہیں, تو دوسری قسم کی ٹیکنیک چاہیے. لیکن وہ میجر پرائیورٹی ہے اس وقت کہ ایسی ٹیلیسکوپس جو کہ ایکزو پلانٹس کی سرفیس کو دیکھ سکیں, اور نہ صرف سرفیس کا مطلب یہ کہ ان کو ریزالو کر سکیں, اور نہ صرف یہ کہ اگر ہم ان کے ایٹماسفیئر کا اسپیکٹرم دے سکیں, کیونکہ اس میں سوال یہ کہ اگر ہماری آکسیجن ہم ڈیٹیکٹ کرتے ہیں تو خیال ہوگا کہ شاید وہ ہمارے ایٹماسفیئر کی آکسیجن کم از کم وہ زمین کا وہ زندگی کا کمال ہے لائف, تو اس لیے تو اب آبویسلی. لیکن ایونٹ ہورائزن ٹیلیسکوپ میرا نہیں خیال وہ ایکزو پلانٹس پہ کام کرے گی, ریڈیو ویو میں وہ اتنے اسٹرانگ نہیں ہوں گے, اور پھر اس کی ریزولوشن کا فائدہ کیا ہوگا اس وجہ سے. سو بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, یہ بہت بڑی اچیومنٹ, اور یہ ان چیزوں میں سے ہوتا ہے جن کے بارے میں آپ کبھی سوچ نہیں سکتے کہ اتنی ایسی بھی کبھی ہم خبر سنیں گے کہ بلیک ہول جو ہیں وہ امیجنگ میں آنا شروع ہو گئے. سو ہم تو اپنی C14 کے ساتھ ہی لگے ہوئے ہیں جو کر سکے. مگر آپ پھر بھی اپنی امیجنیشن یوز کرتا ہے. یس. جب لوگ بات کرتے ہیں انٹرسٹیلر کی یا اس کی, تو آپ امیجن کریں کہ یہ جو آپ کو رنگ نظر آ رہا ہے, یہ روشنی جو ہے وہ بالکل ایونٹ ہورائزن کے قریب سے نکلی, اور ریڈیو ویوز کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ وہ ایبزارب نہیں ہوتی. اگر وہ ویزیبل لائٹ ہوتی تو بہت ساری جو ہے وہ ایبزارب بھی ہو جاتی, تو یہ جو نکلے تھے وہ وہاں سے نکلے, ان کو جیٹ کے قریب سے نکلے, وہ M87 سے نکلے اور پھر یہاں تک پہنچے. لیکن اس کا آئیڈیا کی کنسپشن اور 200 لوگ جو ہیں انہوں نے اس کے اوپر کام کیا مختلف کنٹریز سے, ان سب نے مل کے جو ہے وہ اس تصویر کے اوپر کام کیا. اور میرا خیال ہے وہ چیز آپ اپریشیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کا C14 کی تصویر ہو یا نہ ہو, لیکن یہ ایکچولی ایک انسانیت کی ایک بڑی اچیومنٹ ہے اس حساب سے. اور امید ہے کہ ہم پھر بات کریں گے کسی اور چیز کے اوپر. میں ایک اور پلگ جو کچھ 2 سال پہلے ہی گریویٹیشنل ویوز کی ڈیٹیکٹ ہوئی تھی پہلی دفعہ, بالکل بالکل, وہ بھی بلیک ہول سے کولیجن کی تھی. جی جی. ایک طرح سے گریویٹیشنل ویوز کی اسٹرانومی اچانک سے آپ کی کائنات نظر آنا شروع گئی, ویزیبل ایک طرح سے ہوگی گریویٹیشنل ویو. اور اب یہ جو ہے یہ آپ کی کھولتا ہے کہ بلیک ہولز کے قریب کی ہم تصویریں لے سکتے ہیں, تو ہم جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو دوسری طریقوں سے ہم ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ کیا تمام بلیک ہول کے اس طرح کا رنگ ہوتا ہے, کیا کتنے کیا اس کی شیپ ہوتی ہے, کیا وہ برائٹ اس طرح سے, تو آپ کے مختلف قسم کے سوال آنا شروع ہوتے ہیں. تو دس از جسٹ اے بگننگ, مگر یہ پہلی تصویر آپ نے یہ زبردست چیز. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. سو بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے قیمتی وقت کا, اور یہ بڑی سیر حاصل قسم کی گفتگو ہے, اور بہت سارے سوالات کے اس میں جوابات ہیں, اور مجھے پوری امید ہے کہ ہمیں جو لوگ سن رہے ہیں وہ باقاعدہ ایک پوری کہانی سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ اس ایک تصویر کے پیچھے کیا منظر تھا, اور کتنی محنت اور کتنے ایمبیشیس لوگ تھے, اور جنہوں نے کتنا بڑا تیر مارا ہے. سو ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم آپ سے پھر بات ہوگی. بہت شکریہ. السلام علیکم.